جو لفظ استعمال کیا گیا ہے سافٹ اور ہارڈ اسٹیٹ کا، میں اس کو سافٹ اسٹیٹ از این انٹرنیشنل ٹرم، تو اس کے مقابلے میں ہارڈ اسٹیٹ جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے۔ 9/11 کے بعد جو ہے پھر جنرل مشرف صاحب کو سپورٹ کی ضرورت تھی، انہوں نے پوری قوم کو جھونک دیا جو ہے 9/11 کے بعد جو ہے۔ سافٹ اسٹیٹ کے مقابلے میں ہارڈ اسٹیٹ نہیں آنا چاہیے، وفاق پر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے کہ آپ نے دیر کر دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے دہشت گردی کسی ایک جماعت کا نہیں پوری قوم کا مسئلہ قرار دے دی۔ پی ٹی آئی صرف بانی میں دلچسپی رکھتی ہے، 9/11 کے بعد مشرف کو سپورٹ کی ضرورت تھی، انہوں نے پوری قوم کو جھونک دیا۔ پی ٹی آئی نے پھر اسی طرح روایتاً پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملے پر ہونے والی اس طرح کی بڑی میٹنگ کو پھر اس سے باہر رہی۔ عمران خان اپنی حکومت میں بھی اپوزیشن کے ساتھ سیکیورٹی کی میٹنگز میں وہ انڈیا نے حملہ کیا ہو یا کوئی اور بڑا مسئلہ ہو بیٹھنے سے انکاری رہے، اور اپنے دور حکومت میں ہی انہوں نے وہ بیج بویا کہ جس کی وجہ سے آج ہر روز شہادتیں ہمارے نصیب میں لکھی گئی ہیں۔ ملک میں کوئی نیا آپریشن نہیں ہونے جا رہا، نئے آپریشن کا شوشہ چھوڑا گیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا وزیر اعلیٰ گنڈا پور کو جواب، کہا پی ٹی آئی حکومت کی پالیسیوں کے باعث جیٹ بلیک دہشت گردوں کو لا کر بسایا گیا، اگر دہشت گردوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تو ان کے دوست بن کر ان کے ساتھ بھی کھڑے نہ ہوں۔ ٹی ٹی پی کا افغان سرزمین کا استعمال افغانستان سے تعلقات میں بڑی رکاوٹ قرار، پاکستان تمام تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کے لیے تیار۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ امن اور بات چیت آگے بڑھانے کے لیے بھارت ماحول سازگار کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال تشویشناک ہے، افغان حکام پر زور دیا ہے کہ ان عناصر کے خلاف کارروائی کرے۔ بھارت نے جعفر ایکسپریس ٹرین حملے کی مذمت نہیں کی، بھارت کا پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونا واضح ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے پریس بریفنگ میں کہا کہ پاکستانیوں کے اسرائیل جانے سے متعلق کوئی معلومات نہیں، صورتحال واضح ہونے پر تبصرہ کیا جا سکے گا۔ پاک سعودی تعلقات مزید مستحکم کرنے کا عزم، وزیر اعظم کا سعودی عرب کا دورہ، شہباز شریف کی جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور دفاعی شعبوں پر تعاون بڑھانے پر بھی گفتگو، دونوں رہنماؤں کا بڑھتے ہوئے اقتصادی تعاون پر اطمینان کا اظہار، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا، خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے پر بھی اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دوستانہ تعلقات اور خوشحالی کے لیے مشترکہ ویژن کی بدولت باہمی تعلقات مستحکم ہو رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعظم کی سعودی وزیر سرمایہ کاری اور سربراہ ٹاسک فورس سے ملاقات، اقتصادی تعاون کو مضبوط، پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری لانے اور اہم شعبوں میں مشترکہ اقدامات کو تیز کرنے پر تبادلہ خیال، شہباز شریف کی سعودی کاروباری اداروں کو سرمایہ کاری کی دعوت، پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مزید گہرا کرنے میں سعودی عرب کی گہری دلچسپی کا اظہار، سعودی سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا مہم، تحریک انصاف کے ملوث ہونے کے ہوشربا انکشافات، پی ٹی آئی کے افراد سے دوران تفتیش جے آئی ٹی نے اشتعال انگیز مواد جمع کیا، مواد پی ٹی آئی قیادت کی ریاست مخالف سرگرمیوں اور پروپیگنڈے کا ثبوت ہے۔ جے آئی ٹی ذرائع کے مطابق ریاست مخالف سرگرمیوں میں پی ٹی آئی قیادت کے قریبی رشتہ دار بھی ملوث پائے گئے، پروپیگنڈا اندرون ملک اور آف شور اکاؤنٹس کے ہینڈلرز کے ذریعے کیا گیا۔ جے آئی ٹی نے علیمہ خان سمیت 17 پی ٹی آئی رہنماؤں کو دوبارہ طلب کر لیا۔ جو ہے نا ہم اس میں جو ہمارا الائنس ہے اس کو ختمی شکل دینے میں جو ہے نا کامیاب ہو جائیں گے، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کے بعد جو ہے نا بلوچستان کے اندر کوئٹہ میں جو ہے نا آل پارٹی کانفرنس کریں گے۔ تحریک انصاف کا عید کے بعد نیا پلان، پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا اپوزیشن کے اتحاد کو حتمی شکل دینے کا اعلان، کہا بلوچستان کے معاملے پر اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کے لیے لطیف کھوسہ کو ٹاسک دیا ہے، جماعت اسلامی کو بھی اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے اے پی سی میں شرکت کی دعوت۔ علی محمد خان نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے۔
دوستو اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دہشت گردی کی اس جنگ کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور قوم کو متحد کرنا ہے تو پھر آپ بدنیتی سے کام نہ لیں, پھر آپ اپنا دل بڑا کریں اور عمران خان صاحب کو آپ لے کے آئیں, بیٹھیں تاکہ پوری قوم یک جان دو قالب اپنے اداروں اپنی فوج کے پیچھے ہو, تب آپ یہ جنگ جیت سکتے ہیں. اگر قوم بیچ میں تقسیم ہوئی پھر آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے. حکومت نے شوگر مل مالکان کو منافع کے لیے چینی برآمد کرنے کی اجازت دی. شہباز شریف سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ چینی برآمد کرنے کا فیصلہ کس کے دباؤ پر کیا؟ سابق وزیر خزانہ اور پاکستان عوام پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل کی حکومت پر تنقید. مفتاح اسماعیل نے غلط اور بے بنیاد اعداد و شمار پیش کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری کا مفتاح اسماعیل کو جواب. کہا حکومت نے عوام کو سولر پینلز لگانے کی ترغیب دی. اعداد و شمار کے بغیر ہوائی بیانات دینا انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے. لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں امیر زادے کی فائرنگ. کیفے میں ملازمہ کو ہراساں کرنے پر عملے پر گولیاں برسا دی. فائرنگ کی فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی. گولی لگنے سے کیفے کا سیکیورٹی گارڈ زخمی, ملزم فرار. واقعے کا مقدمہ درج. بیٹے کے بعد باپ کی بھی گرفتاری. کراچی میں اے وی سی سی اور سی آئی اے کا ڈیفنس میں ارمغان کے بنگلے پر چھاپا. منشیات فروشی میں ملوث ارمغان کے والد کامران اصغر قریشی گرفتار. منشیات اور غیر قانونی اسلحہ برآمد, ملزم کے خلاف مقدمہ درج. ویڈیو بیان میں کامران قریشی نے میڈیا سے اپنے رویے پر معافی مانگ لی. مصطفیٰ قتل کیس کی تحقیقات جاری. ارمغان کو کچھ اسلحہ بلال ٹینشن نے بھی دیا. تفتیش میں انکشاف. ڈیفنس کا گھر کامران قریشی نے کرائے پر لیا تھا. گرفتار ملزم کامران قریشی نے اسلحہ خریدا. اسلحہ خریدنے کے بعد گولیاں چلا کر کیسے چیک کیا. دکان کے اندر فائرنگ کے بعد کی خصوصی تصویر جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی. ملک بھر میں عید کی تیاریاں عروج پر. افطاری کے بعد مارکیٹس میں رش. لاہور میں کوہاٹی چپل, کپتان چپل, کولہاپوری چپل کی مانگ میں اضافہ. اسلام آباد میں خواتین اور بچے بھی عید کی خریداری میں مصروف. کراچی میں خواتین کو میچنگ چوڑیاں اور جیولری کی تلاش. شہر عقائد کے عوام ہو جائیں تیار. آج سے کراچی میں گرمی پڑے گی لگاتار. محکمہ موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. رمضان کے آخری عشرے میں کراچی والوں کے لیے کڑا امتحان شروع ہوگا. درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان. 25 مارچ سے گرمی کی شدت میں کمی ہوگی. کراچی میں یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے موقع پر مرکزی جلوس کا ٹریفک پلان جاری. 21 رمضان المبارک کو مرکزی مجلس نشتر پارک میں ہوگی. جلوس دوپہر 1 بجے نشتر پارک سے برآمد ہوگا. ایم جناح روڈ گرو مندر سے ٹاور تک عام ٹریفک کے لیے بند ہوگی. حسن اسکوائر سے پی پی چورنگی جانے والی ٹریفک کو کشمیر روڈ سے سوسائٹی لائٹ سگنل کی طرف بھیجا جائے گا. ٹریفک کو جیل فلائی اوور سے 3 ہٹی سے نشتر روڈ کی طرف موڑ دیا جائے گا. کرکٹ بورڈ کو چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد سے منافع کا تخمینہ ہے وہ 3 ارب روپے ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے خزانے سے چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد پر کوئی رقم خرچ نہیں کی گئی. پی سی بی نے بھارت کو خبردار کر دیا. چیمپئنز ٹرافی سے پی سی بی کو 3 ارب کا فائدہ ہوا. فائنینشل مسائل کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں. چیئرمین پی سی بی کے ایڈوائزر عامر میر کی چیف فائنانس آفیسر کے ہمراہ پریس کانفرنس. جاوید مرتضیٰ نے کہا کہ پاکستان اس وقت دنیا کے مالی لحاظ سے تیسرا بڑا بورڈ ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے غیر ضروری اخراجات کم کیے ہیں. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا T20 آج کھیلا جائے گا. قومی ٹیم کی آکلینڈ میں ڈیرے. شاہین کی ایڈن پارک میں بھرپور پریکٹس. میزبان ٹیم کو 5 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل. صہیونی فوج کے تیسرے دن بھی وحشیانہ حملے. 110 فلسطینی شہید, 133 زخمی. کئی خاندان صفائے ہستی سے مٹ گئے. 48 گھنٹوں میں شہادتیں 970 تک جا پہنچی. 200 سے زائد بچے شامل. غزہ سے اسرائیلی بن گوئر ایئرپورٹ پر راکٹ فائر. پروازوں کا شیڈول متاثر. صہیونی فوج نے نیٹزرم راہداری پر دوبارہ قبضہ کر لیا. فلسطینیوں کی شمالی غزہ سے جنوب کی جانب نقل و حرکت پر پابندی. طبی سامان ختم ہو رہا ہے. زخمیوں کو امداد فراہم کرنا مشکل ہو گیا. ریڈ کراس حکام نے خبردار کر دیا. اسرائیل کی غزہ کو مکمل تباہ اور فلسطینیوں کا جبری انخلاء جلد شروع کرنے کی دھمکی. صہیونی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ مغوی رہا اور حماس کو غزہ سے باہر نہ نکالا تو اہلیان غزہ کو
संगीन नताइज भुगतना होंगे। हमास ने फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी की अमरीकी और इजरायली कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। हमास तर्जुमान अब्दुल लतीफ़ अल क़ानू ने कहा है कि हम अपने लोगों को जंग से बचाने के लिए सालिसों के साथ काम कर रहे हैं। जबरी नकल मकानी की कोशिशें नाकाम रहेंगी। फ़लस्तीनी अवाम अपनी सरजमीन पर साबित कदम रहेंगे। तुर्किया में सदर तैयब उर्दवान के हरीफ और मेयर इस्तांबुल अकरम इमाम ओगलू की गिरफ्तारी पर हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। इस्तांबुल समेत कई शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे और पुलिस से झड़पें। सियासतदानों, सहाफ़ियों और कारोबारी शख्सियात समेत 100 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ भी क्रैकडाउन। इमाम ओगलू पर करप्शन और दहशतगर्द गिरोह की मदद करने के इल्ज़ामात। सेकुलर रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी ने सदारती उम्मीदवार नामजदगी से चंद दिन पहले इमाम ओगलू की गिरफ्तारी को बगावत करार दे दिया। मुल्क भर में एहतजाज की अपील। फिनलैंड दुनिया के खुश तरीन मुल्कों की फहरिस्त में मुसलसल 8वें साल सरे फहरिस्त। आइसलैंड का दूसरा और स्वीडन का तीसरा नंबर। मुस्लिम ममालिक में अरब अमारात की टॉप पोजीशन। अफगानिस्तान दुनिया का नाखुश तरीन मुल्क। 147 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 109वां नंबर। एतिकाफ़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी सुन्नत है, ऐसी इबादत, ऐसी नेमत हमें अता करता है कि यूँ समझिए कि ये वो सबसे बड़ा बर्तन है जो ये एतिकाफ़ जिसको अल्लाह नसीब कर देता है, तो जितना रमज़ान की रहमतें, बरक़ात, फ़जीलतें वो समेटेगा, जो एतिकाफ़ नहीं करेगा उसका आपस में कोई मुआज़ना ही नहीं है। माह रमज़ान के पुरकैफ पुरनूर लम्हात में GTV न्यूज़ आपके साथ खुसूसी ट्रांसमिशन है। रफ़ान रमज़ान में तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल। इफ्तार ट्रांसमिशन में उलमाए कराम की खुसूसी गुफ्तगू। शेफ गुलजार ने पकवान बनाए और अली ज़फ़र ने बारगाह रिसालत मआब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूह परवर क़सीदा बुर्दा शरीफ पढ़कर लाज़वाल नजराना अक़ीदत पेश कर दिया। अली ज़फ़र का मुनफ़रिद क़सीदा बुर्दा शरीफ मद्दाहों में मकबूल हो गया।